بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر محمد خالد آپ سے مخاطب ہوں۔ دعا ہے کہ خداوند کریم آپ کی ہر نیک آرزو کو پورا کرے۔ دوستو، آج دا عنوان پھر حق مہر 9 ازواج پاک دا ذکر ہو چکا ہے۔ آج 10ویں ام المومنین اور 11ویں ام المومنین کا ذکر کریں گے۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پہلا نام اصل نام زینب سی، چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قیادی ہو کے آئیاں سن، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واسطے منتخب فرما لیا۔ عرب دا وہ ایک دستور سی ادوں کہ مال غنیمت دے اس حصے نو جو امیر لشکر دے واسطے مخصوص کیتا جاوے انہوں صفی یا صفیہ کہندے سن۔ تے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حصے وچ آئیاں، اس لیے آپ دا نام صفیہ پڑ گیا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا تعلق مشہور یہودی قبیلہ بنو نذیر نال ہے۔ والد دا نام حی اور والدہ دا نام زرہ۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے والد حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد پاک وچوں بھی نے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دی پہلی شادی سلام بن مشکم دے نال ہوئی، اور جڑا مشہور یہودی شاعر بھی سی اور بہادر جنگجو بھی سی۔ جدو انہاں تو جدائی ہوئی تے پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح کنانہ بن ربی نال ہویا۔ وہ بھی ایک یہودی سی اور غزوہ بدر وچ یہودیاں دی طرفوں مسلماناں نال انہیں جنگ کیتی اور جنگ بدر دے وچ ہی وہ ماریا گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر وچ قیادی ہو کے آئیاں سن۔ پہلے حضرت صفیہ حضرت دیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے چاہیاں سن۔ پھر لوگوں نے ایک مشورہ کیتا، یہ بادشاہ دی لڑکی ہے اور حضرت ہارون علیہ السلام دی اولاد پاک ہے، تے اس تے مناسب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے حق وچ یہ جان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں آزاد فرمایا اور انہوں دا نکاح ہویا اور آزادی ہی انہوں دا حق مہر مقرر ہو گیا۔ 11ویں نمبر تے ام المومنین حضرت ممونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا آندیاں نے۔ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا دے والد دا نام حارث اور حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ نام ہند بنت عوف بن زبیر ہے۔ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام پہلے برہ سی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہاں دا نام ممونہ رکھ لیا۔ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا دا پہلا نکاح مسعود بن عمر نال ہویا، پھر انہاں دی طلاق تو بعد ابو رحم بن عبد العزا نال ہویا، تے انہاں دی وفات 7 ہجری نو ہوگی۔ انہاں تو بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے عقد وچ آئیاں۔ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا مشہور سپاہ سالار حضرت خالد بن ولید اور حضرت عبداللہ بن عباس دی خالہ بھی نے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری بیوی نے۔ مورخین نے لکھیا ہے کہ دنیا دی خوش نصیب عورت حضرت ممونہ رضی اللہ تعالی عنہا دی والدہ ہند بنت عوف نے، جنہاں نو ایک دماد سید الانبیاء امام الانبیاء ملے اور دوسرے دماد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور تیسرے دماد حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور چوتھے دماد حضرت جعفر بن ابو طالب ملے، اور انہوں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تو بعد پھر میں پہلے ذکر کر چکیا کہ یہ 5 بہناں اسلام لے آئی سن۔ پھر انہوں دا نکاح اسماء بنت عمیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہویا۔ انہوں دی وفات تو بعد پھر انہوں دا نکاح دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہویا۔ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی
جدوں ابو رحمت نال جدائی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح دا پیغام بھیجیا اور انہوں نے وہ منظور کیتا اور نکاح ہویا۔ حضرت ممونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی عمر اس وقت 27 سال سی۔ حق مہر وچ 400 درم دتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 11 بیویاں 11 ازواج پاک مومناں دیاں ماواں انہاں دے حق مہر ادا ایسی جڑے کیتے نے وہ عرض کیتی ہے اپنے اپنے وقت دے حساب نال۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا واسطے 20 اونٹھڑیاں دتیاں جڑی اج کل بہت دور مسئلہ چل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سانو آسان دین دیتا ہے اور سارے کچھ لوگوں نے سارے معاشرے نے انہوں بڑا مشکل بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورتوں دا حق مہر زیادہ نہ کرو، اتنا رکھو کہ دونوں فریق راضی ہو جان اور انہوں دی جیب اجازت دے۔ ترمذی شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 569 تے یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عامر بن روی سے روایت ہے کہ بنی فزارہ کی ایک عورت نے جتیاں دے جوڑے تے نکاح کیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوتوں کے بدلے اپنے نفس اور مال دینے پر راضی ہو؟ انہوں نے عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ میں راضی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکاح جائز کیتا۔ پھر ترمذی شریف کی پہلے جلد جیسے صفحے تے حضرت سہیل بن سعد سعدی تو روایت ہے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت وچ حاضر ہوئیاں اور عرض کیتی کہ یا رسول اللہ میں اپنی جان تہاڈے واسطے ہبہ کر دیتی ہے۔ پھر دیر تک کھڑی رہی۔ ایک آدمی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر تمہیں اس کی حاجت نہیں تو میرے حق میں دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے پاس حق مہر دین واسطے کچھ ہے؟ انہوں نے عرض کی تھی ہاں میرے پاس یا رسول اللہ ایک تہمت یعنی چادر ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تو کیا ننگا رہے گا؟ جاؤ گھر وچ دیکھو کہ لوہے دی انگوٹھی مل جائے تیرا حق مہر وہی ہو جائے گا۔ مگر گھر وچ کوئی چیز نہیں سی۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر وچ کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک وچ تینوں کچھ یاد ہے؟ عرض کی تھی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی فلانی صورتیں مجھے یاد نے۔ تو سرکار اکرم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں صورتوں دے بدلے چ نکاح کیتا۔ ساڈا دین بہت آسان اور ہن مشکل کر دیتا سارے معاشرے نے۔ اللہ پاک سانو صحیح دین تے چلن دی توفیق عطا فرمائے اور تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ساڈا معاشرہ درست ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے جا۔ خدا حافظ۔